ہم جو یہ مجلس شبیر بپا کرتے ہیں، ہم جو یہ مجلس شبیر بپا کرتے ہیں، مجلس شبیر میں پھر آہ و بکا کرتے ہیں۔ آخری وقت میں محمد نے جو مانگا تھا اجل، ہم اسی اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں۔ خوشنودی ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بآواز بلند صلوات۔ آپ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہے، تھوڑا سا آگے آگے آئیں، بڑی مہربانی۔ بیٹا ادھر ہو کے بیٹھو ذرا سی۔ محمد و آل محمد پر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیا۔ حمد اللہ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب میں، اس مجلس حسین میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل۔ کچھ دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، واجب کی نیت سے منگوا رہا ہوں، آمین لازمی کہیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جو مومن کسی کے لیے آمین کہے اسے خود اپنی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جناب شاہ حسین کاظمی صاحب بیمار ہیں اور ICU میں ہیں، تو خالق کونین بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب جاوید زیدی صاحب بہت پرانے خادم ہیں زائرین کے، وہ بیمار ہیں، خالق کونین انہیں شفا عطا۔ باقی بھی جو بیمار ہے مولا اسے شفا عطا۔ اگر کوئی مقروض ہے تو خالق غیب سے اس کے قرض عطا۔ کوئی کسی مشکل میں ہے تو مشکل کشا کے صدقے میں مولا اس کو آسانیاں پیدا۔ جو بے اولاد ہیں صدقہ بی بی رباب کی جھولی کا خالق کونین انہیں غلام علی اصغر عطا۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، خالق کونین ہمارے پردے والے وارث کا جلد ظہور۔ ملک پاکستان کی سالمیت کو خالق کونین حفاظت میں رکھے۔ پاکستان کے جتنے بھی محافظ ادارے ہیں خالق کونین انہیں سلامت رکھے۔ جتنے صاحبان بیٹھے ہو، جو بھی جائز مرادیں، نیک تمنائیں، جتنے بھی اغراض آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ ذکر کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ گھر کی نوکری ہے، عرصہ ہو گیا یہاں پہ پڑھتے ہوئے، کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینی، بعد میں ماتمداری ہونی ہے شاید، تو اس لیے مختصر وقت میں خیرات بانٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو یہ کہنا کہ توجہ فرما لیں، داد دیجیے گا، اب اچھا نہیں لگتا، کافی عرصہ ہو گیا نوکری دیتے ہیں، اور کبھی بھی آپ نے ایسا کوئی ایک لمحہ یاد نہیں کہ کوئی لفظ ضائع ہوا یہاں پر۔
کائنات سے انوکھا بادشاہ ہے حسین، جس کی سخاوت سب سے جدا ہے۔ کسی سخی نے جواہرات دیے، کسی نے دولت، کسی نے مال، کسی نے جائیداد۔ وہ کائنات کا انوکھا بادشاہ۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ میں سمجھا کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے بیٹھے ماشاءاللہ۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ مصرع کبھی ضائع نہیں کیا، چھوڑ دیتا ہوں ضائع نہیں کیا۔ جہاں پتہ چل جائے نا چہروں پہ مودت آگے اگلا مصرع وہاں پڑھتا ہوں، ورنہ شاید موضوع ہی چینج کر دیتا ہوں۔ سخاوت بیان کر رہا ہوں کائنات کے انوکھے بادشاہ۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ توقع سے بڑھ کے آپ عزت افزائی فرماتے ہیں، ذکر کے صدقے میں مولا آپ کے گھروں کی محافظت فرمائے۔ نوکروں بھائی، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا، مجھے نہیں معلوم کتنے ظاہر بیٹھے ہیں جو 40 پہ کبھی گئے ہوں، کربلا مولا خالق دوبارہ لے جائے۔ جو نہیں گئے ایک بار تو لازمی 40 پہ جائیں۔ 40 پہ زوار امام حسین کے نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں، یہ 80 میل کا راستہ ہے۔ قمر بھائی فکرہ سنیے گا، 80 میل کا راستہ ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا آپ بھی گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی گیا ہوں۔ تو یہ زوار جو 80 میل پیدل چلتے ہیں یہ تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں تھکتے۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جنت سے جنت جانا ہوتا ہے۔ جو چپ رہا پتہ نہیں کسی دھیان میں ہوگا، جو بولا ہے شاید سمجھ گیا۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری زندگی ہو بیٹا تو جیے۔ میں نے کہا کہ جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں تھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی دعا سے، آل محمد کی توفیق اور تائید سے یہ فکرہ سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر آپ کے اس نوکر نے پڑھا۔ وہ چلتے ہیں اور اس کو مشی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مشی ہوتی ہے، اور یہ میں نے پڑھا ہے کہیں پہ یہ 61 ہجری سے ہی شروع ہوئی تھی، یعنی 62 ہجری جو اگلا سال آیا تھا مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد وہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ رنگ ہی کچھ اور ہے، وہاں پہ نظام ہی کچھ اور ہے۔ یقین جانیے پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے کو دل چاہتا ہے، جیسے آپ سن رہے ہیں تو میں 4 سطریں پڑھتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کس کس شاعر نے اس موضوع پہ لکھا، لیکن بادشاہوں کی خیرات ہے، ہر نوکر کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ میں 4 سطریں مشی پہ پڑھ رہا ہوں، جو خاص طور پہ مشی کر کے آئے ہیں ان کا بولنا واجب، باقی چپ بھی رہیں گے تو دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ 80 میل پیدل راستہ، نجف سے کربلا معلیٰ، نجف اشرف سے کربلا معلیٰ، پھر سنیے نجف اشرف سے کربلا معلیٰ۔ یہ انہی کا خاصہ ہے کہ جہاں قدم رکھ دیں وہ جگہ ہی مقدس ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو آپ کو تاریخیں ساری یاد ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ زوار 80 میل پیدل چلتے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ دائیں بائیں لنگر بانٹنے والوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، خدمت گزاروں کی تعداد ہوتی ہے۔ ہاں زوار خدمت کا موقع دے دیں، یہ ان کے لیے مودت کی معراج ہوتی ہے۔ یہ امام حسین کا ظاہر کا مقام پڑھنا، جتنے ظاہر بیٹھے ہو آپ کا بولنا واجب ہے، باقی پہ چپ بھی رہیں گے تو عقیل محسن کو تکلیف نہیں ہوگی۔ مصرع اتنے بڑے پڑھ رہا ہوں، کل تک بھی داد دو تو پھر بھی داد تھوڑی ہوگی، مصرع بڑا ہوگا۔ تو 80 میل کا راستہ زوار پیدل چلتے ہیں، بڑے اطمینان سے چلتے ہیں اور ان کے چہروں کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ موت ایسی چیز ہے جو چہرے کو تھوڑا بہت تبدیل کرتی ہے، ایسا کیا نا جی؟ تو اب خیال جس سے سمجھ آئے وہ لازمی بولے۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، کوئی نہ بولے
दुख नहीं है, समझ के बोलिएगा। जबर कोई नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी करके दाद ली नहीं। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में? मैंने कहा ये पंखा उधर कर दे, आपने इधर कर दिया। तगय्युर मौत क्या है? आपने मुझे देखा, मौला का वास्ता थे, शेर बड़ा कीमती पड़ रहा। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में? सरापा जिंदगी में ढल गया हूँ। ये यहाँ तक दाद है, मैं देख रहा हूँ, आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ, आपके उठे हुए हाथ देख रहा हूँ, बोलती ज़बानें, जहाँ तक मजमा खड़ा हुआ है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। जो इमाम सन का आज़ादार है, शिया घर में पैदा हुआ है, जो ख़ास तौर पे ज़ाहिर है, उसका हाथ नीचे रहा तो दुख होगा। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में? सरापा जिंदगी में ढल गया हूँ, मुझे जन्नत का रास्ता मत बताओ, मैं जब से करबला पैदल गया। इमाम हुसैन आपका नौजवान माँ बाप का नसीब। तगय्युर मौत क्या लाएगी मुझ में? मुझे सरापा जिंदगी में ढल गया हूँ, मुझे जन्नत का रास्ता मत बताओ, नजब से करबला। सबसे ज्यादा डराया जाने वाला मौजू है और वो एक ही फिक्रा है। कैसे डराते हैं हजरात मजमे को कि कब्र में बड़ा अंधेरा होगा। स्पीकरों पे बार बार दोहराया जाता है, मजमा सुन सुन के सुन हो जाता है। कब्र में बड़ा बड़ा पीछे बैठ दो जी माशाअल्लाह, दोस्त है बाप है पीछे बैठते, ये आगे बैठेंगे तो ये ना समझे कि दाद देने के लिए आगे बैठे। तो कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, बड़ा सुना है जी, यकीन जानी इतनी बार बोला गया ये फिक्रा, और साथ एक फिक्रा और बोला जाता है। शिया अजीब कौम है, इनको टेंशन ही नहीं है, अली वालों को परेशानी नहीं होती कि कब्र में क्या होगा क्या नहीं होगा। मालूम है अंधेरा होगा, अगर हमें फिक्र परेशानी नहीं तो कभी हमसे पूछो क्यों नहीं दी। चलो कल दाद दीजिए, कल मैंने आना है दोबारा, उधार रख ले, कल दे दीजिएगा, आज की दाद भी कल ले लूँगा। तो कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में अंधेरा होगा। मैं एलानिया कह रहा हूँ, स्पीकर पे कह रहा हूँ, कृष्णनगर 3 सफर 1442 हिजरी, आज का दिन भी याद रखिएगा। ऐलान कर रहा है हकीमों से, ना डरते थे कब्र के अंधेरे से, न डरते हैं न डरेंगे। आओ शिया कौम का बहुत छोटा सा नुमाइंदा अपने कौम की नुमाइंदगी करते हुए तुम्हें बता रहा है कि हम क्यों नहीं डरते कब्र के अंधेरों से। उसकी वजह क्या है? जब से पहना है करबला का कफन, हाथ उठता ही वो है जिसके दिल में मवद्दत इमाम हुसैन होती है। हर बंदा नहीं बोलता हर मिसरे पर, ना हर मिसरा हर बंदे का ईमान है कि कब्र में उठना है। जिनका ईमान है तो पूरी ताकत से जवाब दीजिएगा, पता चले मैं मार्फत वालों में। जिनका ईमान है कि हम मरते नहीं, हम मुंतकिल होते हैं एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ, आरजी जहान से मुस्तकिल जहान की तरफ, हम मरते नहीं। और उसकी दलील ये है कि हमें आखिरी वक्त में झंझोड़ के कहा जाता है सुन और समझ। ये पहली कौम है जिसे ये कहा जाता है सुन और समझ, और ये मुर्दा से नहीं कहा जाता जो मुंतकिल हो रहा होता है, सिर्फ उसे ही कहा जाता है। नजफ की जूम को आने वाली हवा के झोंके की वजह से थोड़ी देर हम नींद कर लेते हैं तो लोग समझते हैं ये मर गए हैं। मौला दर्जात में इजाफा फरमाए किबला हज़रत संजैदी साहब के, उन्होंने बड़ा कीमती फिक्रा कहा। वो इसी मौजू पे बोल रहे थे कि अली वाला नहीं मरता, मोमिन नहीं मरता, हुसैनी नहीं मरता, अज़ादार नहीं मरता, मातमी नहीं मरता, जंजीर जन नहीं मरता, कमाजन नहीं मरता। किसी ने उठ कर पूछा किबला दलील क्या है? उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया, सारी पढ़ाई एक तरफ, ये एक फिक्रा एक तरफ। जैदी साहब ने फरमाया याद रखो हम ना मरने वालों पर मरे और फिर भी मर जाएं। जिन्हें बोलना आता हो जिक्र की तारीफ में वो बोले, हर बंदा नहीं बोलता। तेरी जिंदगी हो बेटा, तू जिए, तू सलामत रहे, तुम्हारी जिंदगी हो, तुम जियो, तुम सलामत रहो। हम
मर जाओ तो मैं बताता हूँ हम क्यों नहीं डरते कब्र के अंधेरे से। जिनका ईमान है वो कब्र में उठेंगे, कब्र में वही उठेगा जिसे जिंदगी दोबारा मिलेगी। मौला की ज़ियारत जो करेंगे, जिन्होंने फरिश्तों को या अली मदद कहना है। पीछे रह गया मैं कुछ अर्ज कर गया, चले कल दाद लूंगा इसकी भी। आओ तुम्हें बता दो हम कब्र के अंधेरों से खौफ क्यों नहीं खाते। ईमान है, यकीन है और यही हक है जो पढ़ रहा हूँ कि जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। जो खड़े हुए हैं मेरा सलाम है, मौला आपको आबाद रखे। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा जो मातमी बैठे हो। गिरफ्तार साहब जी शेर सुनिएगा, आपके हवाले कर रहा हूँ 2 मिसरे। मातमी हैं, अज़ादार हैं, शेखपुरा से आप आए हैं, काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई। कमर आप भी माशाल्लाह अज़ादार घर से हैं। जितने भी इस वक्त मातमी बैठे हो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए। अल्लाह आपको आबाद शाद रखे, ये उठे हुए हाथ का भी मोहताज ना हो। चौथा मिसरा सुनिएगा, बादशाहों ने जो ख्याल मुझे अदा किया है, मैं पूरी ज़िंदगी शुक्रिया अदा करूँगा, फिर भी शुक्रिया का मैं ख्याल बढ़ा है। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, सांस फिर से रवा दवा है मेरी, मौत क्या मर गई है मौत के बाद। तुम्हारी जिंदगी हो, जीते रहो, चेहरों की रौनक बोलो सलामत, घरों को हिफ्ज़ो अमान में रखो। जब से पहना है बिस्मिल्लाह। कब्र में या अली कहकर अचानक मैं जो उठ बैठा, कब्र में या अली कहकर अचानक मैं जो उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। इन दिलों में अली आबाद है जो अली का भेजा हुआ रिज़्क़ खा कर आया है। आपको माँ के उस मुक़द्दस दूध की कसम जो खून बनकर आपकी रगों में दौड़ रहा है, कलेजों से आवाज़ आए कि तारीख़ी नारा हैदरी। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, सांस फिर से रवा दवा है मेरी, मौत क्या मर गई है। अल्लाह में सलामत व आबाद, मौत क्या मर गई है। मौत के बाद भाई ने मिसरे पढ़े तो 4 मिसरे और याद आ गए, वो भी पढ़ता चलूं, हो सकता है रौनक में और ज़्यादा, चेहरों की रौनक में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। ये वालिद गिरामी का ख्याल है। ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं जो ऐसा लिख के चले जाते हैं और पता नहीं हम दोहरा दोहरा के कहाँ पहुँच जाते हैं। मवद्दत में डूबे हुए ये 4 मिसरे हैं, पसंद भी बड़े हैं अपने रूह की तस्कीन के लिए और आपकी मवद्दत में इजाफे की नीयत से पढ़ रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि ना हमारी ज़िंदगी बेमकसद है, ना हमारा मरना बेमकसद है। हम कब्र में जाते हैं लेकिन कोई मकसद लेके जाते हैं, हम बेमकसद कब्र में नहीं जाते। आओ सुनो हमारा मकसद क्या होता है कब्र में जाने का। उन्होंने कहा हम हिसाबी ना किताबी पर खबर है इतनी, मैं पढ़ गया आप चुप रहे। उन्होंने कहा हम हिसाबी ना किताबी पर खबर है इतनी, मैं फिर पढ़ गया आप नहीं समझे। हम हिसाबी ना किताबी पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक वली आते हैं। ख्याल सुनिएगा, अपने मोमिन के लिए, अपने मोमिन के लिए, अपने मोमिन के लिए हक वली आते हैं। जिंदगी भर के इस वास्ते पहुंचे हैं यहाँ, कब्र में हमने सुना था कि अली आते हैं। अल्लाह उठे हुए हाथों को मोहताज नहीं, पूरा मजमा बोले तो लुत्फ आएगा, पूरी ताकत से बोले तो पता चले। बिस्मिल्लाह में रोकर अल्लाह आपको सलामत और आबाद बिस्मिल्लाह। हम हिसाबी ना किताबी पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। जिंदगी भर के इस वास्ते पहुंचे हैं यहाँ, कब्र में हमने सुना था कि अली आते हैं। मैं वो आलमी मिसरे पढ़ना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया में गूंजे, जो पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को याद है। जहाँ भी शिया हैं वहाँ ये मिसरे पहुँचे और ना इनकी तासीर कम होगी, ना इस ख्याल की कीमत कम होगी। मेरे वालिद गिरामी ने कलम तोड़ दिया, 4 सतरें लिखी। उन्होंने फरमाया माओ के दूध ही से पिया या अली मदद, जो हाथ अब तक नहीं उठा, कोई गिला नहीं किया। इन मिसरों पे अगर कोई हाथ ना उठा मैं समझूंगा
بیٹھا ہوا تھا، ماں کے دودھ ہی سے پیا، دیواریں بھی بولے تو حق ادا نہ ہو، ماں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی بچپنے میں سنا یا علی مدد، محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مومن کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو مومن اپنی زندگی علی کو سمجھتا ہے اس کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تھکے نہیں ہو تو میں 4 سطر بلال قاسمی کو پڑھتا ہوں۔ ممبر ہے، ممبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں، یہ دونوں کاپیاں قربان کر دوں ان 4 سطروں۔ خیال سب سے پہلے بادشاہوں نے جناب بلال قاسمی کے حوالے کیا۔ اب کوئی بھی اگر اس موضوع کو لکھے گا تو وہ ان سے لے کے لکھے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے ان سے پہلے سنا نہیں ہے کہیں یہ خیال بھی بہت قیمتی، نادر و نایاب۔ پتہ نہیں ان کی محنت اور ریاضت کا صلہ تھا جو بادشاہوں نے دیا۔ انہوں نے 4 سطریں لکھی، مولا کی قسم جہاں بھی پڑھو پتہ نہیں ماحول جنت سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ 4 سطریں ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، ان کے لیے تمغے اعزاز ہے۔ انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ یہ خیال بادشاہوں کی طرف سے آپ کو خاص اور خاص عطا ہوا ہے، اسے الہام سمجھیے گا، کوشش و کاوش نہیں۔ انہوں نے لکھا راہ مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی داد آئی تو آگے پڑھوں گا نہیں۔ راہ مولا میں گوہر رول، خیال سنیے گا مولا کا واسطہ، کبھی چھوٹی بات ممبر سے نہ کی ہے نہ کرنی ہے۔ راہ مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بند کفن کھول دیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کرشن نگر میں کبھی پڑھتے ہوئے مایوسی نہیں۔ مولا کی قسم آپ سنتے ہی بڑا اچھا ہے، سب کوئی ایسا سنتے ہیں، آپ کے منہ کی خوشامد نہیں، اردو بہت اعلیٰ سنتے ہیں آپ، اس لیے جتنی مجالس مل جائے ساری پڑھ لیتا۔ مجھے پتا ہے مجھے پریشانی کوئی نہیں، آپ نے ٹینشن کوئی نہیں لی، اتنی بھی نہیں پڑھ رہا۔ 1-2 مجالس اور ہیں کرشن نگر کو پڑھنی ہے، کل پڑھنی ہے، 14 سفر کو پڑھنی ہے، یہ 2 تاریخ ہے خاص طور۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ مجھے بڑے لوگوں نے داد دی، دعا دی کہ یہ موضوع اس رنگ میں آپ کو ہی نصیب ہوا۔ مصرے سنیے گا، دل میں رکھ کے تولیے گا۔ درے حسین کا، جو ڈر کے بولتے وہ چپ رہے، درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین ابن علی، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ علی کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں کمزور گفتگو کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، جو 2 گھنٹے پہلے آیا وہ بھی علیہ السلام کہلایا۔ ایسا انوکھا بادشاہ، شعر سنیے گا، دل میں رکھ کے تولیے گا، دل بولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں۔ درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہر تھا علیہ
علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ بڑا اچھا سنا آپ نے، میں کسی قابل نہیں۔ مولا سلامت و آباد اشاد ہے۔ شعر میں نے آپ پڑھنا ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، شعر پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل تک دا تو پھر تو لو، پتہ چل جائے گا شعر کی قیمت کیا ہے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے۔ وہ نہ بولے جس کا دل نہ بولے، نہ جبرن نے کبھی داد لی ہے نہ خوشامد کی لیے، دل میں عقیدہ ہو تو ساتھ دیجئے۔ علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام، سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام۔ بڑے سوالات کیے جاتے ہیں، ہم بھی باب علم کے بیکاری ہیں، ہاں بڑی چھیڑخانیاں کی جاتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جب بھی جواب دیا مجلس میں دیا، ممبر سے دیا، اعلانیہ دیا، سپیکر پہ دیا۔ سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام۔ عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عزا کے دشمنوں کا قتل عام ہے۔ مولا آباد رکھے یار، بولے ہو جیسے بولنے کا حق ہے ویسے بولے۔ اللہ آپ کو آباد اشاد رکھے، حسین آپ کو عزتیں دے، آپ جی آپ آباد ہیں۔ زنجیر مارتے تھے مارتے رہیں گے، کما کرتے تھے کرتے رہیں گے، ماتم کرتے تھے کرتے رہیں گے۔ ہمیں حسین معجزہ ہے، ہاں اپنوں کو 4 دن کوئی نہیں روتا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مصائب پڑھا جائے تم ایسے روتے ہو جیسے اپنے جنازوں پہ رویا جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ بے شک ہے نا جی؟ اور امام حسین کی غریبی کی قسم، پوری زندگی روتے رہو، پوری زندگی ماتم کرتے رہو، زنجیر مارتے رہو، حق ادا نہیں ہوتا۔ گھر میں ایک جنازہ ہو، سالوں گھر نہیں سنبھلتا۔ مقدر ان کا جن کا ایک دن میں 72 جنازہ اٹھا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے، پتھر رکھو پانی نہ ہو جائے، حسین کا غم معجزہ نہیں۔ کون کون سے غم پڑھا جائے؟ کتنے جنازے تھے؟ 72۔ اٹھانے والا غریب ہے، جنازے 72، اٹھانے والا 3 لاشیں یا 4۔ سید نے بڑی مشکل سے اٹھا، جوان بیٹے کا لاشا، تم نے بڑی آہستہ ہائے کی ہے، قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں۔ جب برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا تھا،
جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ 1,24,000 پیغمبروں کی قطار لگی ہوئی تھی، اور سارے انبیاء نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا بار الہا وہ تو نہیں کہتا بس کر، تو ہی کہہ دے حسین بس کر۔ کیا یہ معمولی غم ہے؟ میدان میں آوازیں دے کے کہہ رہا تھا عباس تو میرا بھائی تھا، میری کمر ٹوٹ گئی، مجھے جواب دے تو کہاں ہے؟ اصغر کا تیر نکالنا، اون محمد کی لاشیں دیکھی، لیکن جتنی بھی لاشیں تھیں وہ سید نے یوں اٹھائی یا پھر یوں اٹھا، مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو، ایسے ظلم سے مارا ہے قاسم کو امت نے۔ اللہ اکبر۔ باپ اور بیٹے کا نصیب ہی الگ ہے۔ باپ کے جنازے میں 70 تیر لگے، بیٹا قتل ہونے کے بعد 70 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ جو حیران ہو کے بیٹھے ہو، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں گا، میں پہلا فکرہ پڑھ رہا ہوں مسائل۔ کتنا بڑا صابر ہے حسین۔ شب عاشور جب خیمہ گاہ کا منظر دیکھا نا جی، ایک خیمے کے نزدیک آکے مظلوم کربلا ٹوٹ کے روئے۔ خیمہ کس کا تھا؟ امام حسن کی بیوہ کا۔ منظر کیا تھا خیمے؟ ایک چراغ جلتا ہوا، ایک ضعیفہ ماں، سامنے 13 سال کا شہزادہ۔ جملے وہ کہہ رہی تھی ماں کہ حسین کے قدم رک گئے، قاسم میں بیوہ تو یتیم، بیٹا پھر سن لے میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے۔ اماں حکم کریں، کل حیدر چچا کا امتحان، اگر تیرا بابا حسن موجود ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی، بیٹا کل میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا، ایسی قربانی دینا کائنات روئے اس قربانی۔ امام حسن کی اولاد تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آوازی اماں پھر ایک وعدہ آپ کریں ایک وعدہ میں کریں، آپ وعدہ کریں اجازت آپ دلوائیں، میں وعدہ کرتا ہوں قربانی ایسی دوں گا ہر ماں بیٹا پہچان کے روئے گی۔ بس یہی ہوتی ہے مجلس، جیسے اب آپ روئے نا، اسے مجلس عزا کہتے ہیں۔ مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے، ہر ماں بیٹا پہچان کے روئے گی۔ تو واحد ماں ہوگی جو کبھی ٹکڑا کوئی کہیں سے اٹھائے، کبھی کوئی ٹکڑا اٹھائے، کہے گی یہ بھی میرا قاسم۔ ڈھل گئی شب عاشور، ہوگی 10ویں کی صبح، زیادہ انتظار نہ کرو، موت کا بازار گرم ہونے سے پہلے نماز ختم ہوئی۔ 3 ہستیاں، بڑی راز کی گفتگو تھی اور بڑی درد بھری گفتگو تھی۔ مولا عباس، شہزادہ علی اکبر، بادشاہ حسین، 3 ہستیاں بیٹھی اور شہزادہ 2 قدم پیچھے تھا، شہزادہ قاسم۔ اچانک علی اکبر کے منہ سے نکلا، چچا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ کردگار وفا نے کہا نا اکبر، آئندہ یہ جملہ نہ کہنا۔ کیوں چچا، میں بیٹا ہوں، میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ نہیں، تو ہے میری مولا کی آنکھوں کا نور، تو گیا تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ تو چچا کون جائے گا؟ کہا تم سب رشتہ دار ہو، میں نوکر، سب سے پہلے میں میدان جاؤں گا۔ ایسے ہاتھ جوڑے شہزادہ علی اکبر نے۔ نا چچا ایسی گفتگو آپ نہ کریں۔ کیوں علی اکبر؟ آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، آپ گئے تو میرا باپ غریب ہو جائے گا۔ 2 قدم
कदमों पे था। शहजादा कासिम 2 कदम तेज चल के सामने आया, हाथ जोड़ के कहता भाई अकबर ना आप जाएंगे ना चचा अब्बास आप जाएंगे, आप गए तो मेरे चचा का नूर चला जाएगा, आप गए तो कमर झुक जाएगी। आवाज़ी फिर कौन जाएगा? कहा मैं हूँ यतीम, न मेरे जाने से किसी की आंखों का नूर गुम होगा, न किसी की कमर में खम आएगा। आवाज़ी मैं यतीम हूँ। तड़प गया ज़हरा का गरीब बेटा, भतीजे को सीने से लगाया। कासिम तू सबसे ज्यादा प्यारा है, तू चले मुझे हसन दिखाई देता है, तू बोले मुझे भाई याद आता है। तुझे किसने कहा तेरे जाने से नुकसान नहीं होता? तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद होंगे। कासिम तू ना बिस्मिल्लाह बोला। आपका आवाज साहब की आंखें तैयार हो गई। मैं 2 जुमले मसाइल में पढ़ता हूँ, शबी आएगी, मातमदारी होगी, मौला तुम्हारी दुआएं कबूल करे। इजाजत तो वो फिक्रे पढ़ूं जिन पर मोहर लगी है बादशाह। सबसे पहला शहीद अली अकबर, सबसे पहला बनी हाशिम का शहीद, हम शक्ल पैगंबर। खैमों में कोहराम मच गया, हर किसी ने मातम किया। मौला आपके आंसू कबूल करे। दाएं बाएं देखती रही बीबी फरवा। जनाब फिजा ने पूछा बीबी क्या हुआ? कहा अम्मा मेरा कासिम कहाँ है? जी बीबी बुलाती। शहजादा करीब आया। माँ ने कहा रात जो मैंने सबक दिया तू भूल गया? नहीं अम्मा, बेटा मारा गया, तू अभी तक जिंदा है। आयो करबला की माँ है। कहा अम्मा मजबूरी है, मैं 9 मरतबा चचा के पास हो आया। जब भी जाता हूँ ना मुझे देख के कहता, तुझे देख के मुझे हसन याद आता है, तुझे मैदान भेजूं मेरे 2 घर उजड़ते। अच्छा ये बात है, फिर मेरे करीब आ। माँ बाप क्या करते हैं? जिंदगी के लिए तावीज बांधते हैं ना। अल्लाह अकबर, ऐसा कोई प्यार था इमाम हसन को इमाम हुसैन से। यहाँ बाजू पे तावीज बांधा था मौत के लिए। कहा जब मुश्किल बन जाए ये खोल के तो इमाम हुसैन को दे देना। कुरान लिया मेरे सर पे गुर्बत कुर्बान हो जाए इस मंजर पे। जब माँ ने कहा आस्तीनें उलट, कासिम ने आस्तीनें उल्टी, माँ ने तावीज खोला, इमाम हसन की तहरीर पे बोसा दिया, एक हाथ पे तहरीर रखी। जिन्होंने मातम करना है देखना मुझे है। कासिम गिरेबान खोल, कासिम ने गिरेबान खोला, थोड़ी सी खाक उठाई, बेटे के बालों में मिलाई। मैंने इन जुमलों पे दीवारें रोती देखी है, तू तो फिर भी अज़ादार और मातमी है, मैं कायनात कुर्बान कर दूं हुसैन की गरीबी पर। माँ ने बेटे का वो हुलिया बनाया जो गरीब से गरीब का हुलिया होता है। आस्तीनें उलट दी, गिरेबान चाक किया, सर में खाक डाली, एक हाथ पे इमाम हसन की तहरीर रखी, एक हाथ में बेटे का हाथ पकड़ा, उधर चली जहां हुसैन तशरीफ फरमा थे। अचानक गाजी की निगाह पड़ गई, रो के कहता मौला आज यकीन आ गया, अब हम गरीब हो गए हैं। गाजी गाजी क्या हुआ? मौला गौर से देखना, जिसके घर चल के हम खुद जाते थे सलाम करने, बेटे को कफन पहना के आ रही है। मौला हम उजड़ गए हैं, कासिम की ये हालत है, सर में खाक, गिरेबान चाक। बिस्मिल्लाह। 2 लम्हे दीजिएगा, थक गया उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं। जो रोने की नीयत से आए हो 2 जुमले मसाइब के पढ़ता हूँ। आवाज़ी मौला मेरे बेटे को इजाजत, मैं अगर आपकी यही मर्जी तो अब्बास फिर तैयार करो। सबसे मुश्किल तैयारी है शहजादा कासिम की। कुछ लोगों का ईमान होगा, कुछ का नहीं होगा। जिस जिक्र पे हाथ है, 1 रात का दूल्हा है कासिम। जो शर्म करके रोए, घबरा के रोए, परेशान होकर रोए, उसकी जिम्मेदारी नहीं। जो मातमी में बैठे हो तुम्हारे लिए जुमले पढ़ना। 1 रात का दूल्हा है शहजादा कासिम। ये जिक्र है, तारीखें पढ़ के किसी आलम से पूछिएगा, अरब में दूल्हे मारने का रिवाज नहीं था।
مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم سب سے مشکل تیاری ہے شہزادہ قاسم کی. بہنوں نے مہندی تیار کی, میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. امام حسین نے دستار بندی کی. جب دستار بند چکی تو جو لڑ بچ گیا نا جی, ہر کسی کو تات الحنک دیا, لیکن جب قاسم کو بھیجا تو جو اضافی بچ گیا تو اسے پھاڑنا شروع کیا. غریب ماں نے کہا بادشاہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آوازی ایک رات کا دولہا ہے میرا بیٹا, صحرا تو میرے پاس ہے نہیں, میں لڑیاں چہرے پہ ڈالوں گا. ہو سکتا ہے ظالموں کو ترس آ جائے, میرا 13 سال کا شہزادہ ہے, 9 لاکھ کا لشکر ہے. حوصلہ میرا دیکھو, کوئی غم نہ دیکھو, سدائے امام حسین کے غم کے. مولا تیرا ماتم دوسرا قبول کرے, مولا تیرا گھر آباد و شاد رکھے. حق ادا کیا ہے ماتم کا, ایسے ہی ماتم کرنا چاہیے. جن کے دل میں عزا ہوتی ہے وہ چپ نہیں رہتے ایسے فکروں پہ. تیار کرایا, بڑی قبولیت ہے ذکر کی, بڑی قبولیت ہے. مگر ایک لمحے کے لیے منت کر رہا ہوں, اگلے فکرے جھولیاں پھیلا کے سننا, دعائیں دل میں رکھ کے, لازمی دعا دل میں لائیے گا. بہت بڑی شہادت کے فکرے پڑھنے جا رہا ہوں. مولا کرے میں پڑھ جاؤں, وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں میں نے برآمدی کی آواز دے لی ہے, اور تو ویسے رو سکے جیسے جنازوں پہ رویا جاتا ہے. تیار کرا کے بھیجا. ادھر قاسم روانہ ہونے لگا. یا 4 سال کی حسین کی بیٹی قریب آئی. آوازی بھائی قاسم ایک لمحے کے لیے واپس آ. شہزادہ واپس آیا. 4 سال کی شہزادی نے بھائی کے گلے میں ہوائیں ڈالی. آوازی ایک مرتبہ مجھے پیشانی چومنے دے. آوازی بی بی کیوں؟ آوازی تیری بہنیں جو نہیں ہیں, میں تیری بہنوں کے حصے کا بوسہ دے رہی ہوں. شہزادہ تیار ہو کے میدان آیا. 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے شہزادے نے وہ جنگ کی کہ کائنات حیران ہو گئی. ورطہ حیرت میں فوج چلی گئی. 13 سال کے کم سن شہزادے کی تلوار سے فوج ڈر کے بھاگنا شروع ہوئی. عمر ابن سعد کہتے تم نے بچہ سمجھا ہے, یہ علی کا پوتا ہے, یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ حسین کا بھانجا بھتیجا ہے, یہ غازی کا شاگرد ہے. اگر اسے مارنا ہے تو کوئی نامی گرامی پہلوان بھیجو. ارزق ملعون مقابلے پہ آیا. عباس دیکھ رہے تھے. غازی نے انگڑائی دے کے کہا واہ غربتا. حسین کہتے عباس کیا ہوا؟ مولا میں اجڑ گیا. کہاں میرا 13 سال کا شہزادہ, کہاں 1000 کا مقابلہ کرنے والا نامی گرامی پہلوان. کاش آج مجھے بھیجا ہوتا, میں انہیں بتاتا جنگ ہوتی کیا ہے. اگر تو تھکا نہیں ہے تو فکرہ سن. آواز مولا شہادت ہمارا ورثہ ہے, لیکن دعا کر میرے شاگرد کام ہو جائے, کامیاب ہو جائے. ایک سے مغلوب ہونا ہماری روایت نہیں. امام حسین ایک لمحے کے لیے تیز چلے, خیمہ گاہ میں آئے جہاں قاسم کی ماں بیٹھی تھی. آواز بی بی میرے نانا فرماتے تھے بیٹے پہ مشکل ہو, جنہوں نے ماتم نہ کیا مجھے دکھ ہوگا, بیٹے پہ مشکل ہو تو ماں دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے. تیرا بیٹا اس وقت کسی کے مقابلے پہ ہے, دعا کر مولا تیرے بیٹے کو کامیاب کرے. بی بی نے چادر اتاری. آواز آئی اور یعقوب کو یوسف ملانے والا, میرے بیٹے کو محفوظ کر. قاسم کی تلوار چلی, ارزق قتل ہوا, فوج نے بھاگنا. حوصلہ بالخصوص سیدوں سے. میرا بیٹا تھوڑا حوصلہ سے پانی پلا. غم ہے, تاری ہو جائے تو پھر نوجوان قابو نہیں رکھ سکتے. غم ہی ایسا ہر بندے میں واجب ہے. دیکھے مجھے جو زندگی میں نے رویا اس کے رونے کی ضمانت دے کے فکرے پڑھ رہا. عمر ابن سعد کہتا ہے گھیر کے مارو.
मर जाओ। मलून कहता है घेर के मारो। गाजी देख रहा था, हुसैन देख रहे थे, कासिम शागिर्द है, गाजी उस्ताद है। उस्ताद ने कहा था मुझसे पूछते रहना लड़ना कैसे है। जब चारों तरफ से तीर और नेज़े आए, कासिम ने मुड़ के चचा को देखा,